السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت 119 سے انشاءاللہ تعالی ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کسے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وکونوا، اور ہو جاؤ، مع، اردو کا لفظ ہے ساتھ، صادقین، صادق بھی اردو کا لفظ ہے، مع صادقین، سچوں کے ساتھ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کانا، نہیں تھا، یعنی شان نہیں تھی یا نہیں شایان تھا، لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے، ومن، اور جو حولہم، حول ارد گرد جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کے آس پاس ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، دیہاتی جو ہیں ارد گرد جو رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، مناسب نہیں تھا مدینہ والوں کے لیے اور جو دیہاتی ان کے ارد گرد رہتے ہیں ان کے لیے کیا، این یتخلفوا، کہ وہ پیچھے بیٹھے رہتے یا پیچھے رہ جاتے، ہاں رسول اللہ، اللہ کے محبوب سے، اللہ کے پیغمبر سے۔ این یتخلفوا عن رسول اللہ، ان کے لیے مناسب کیا نہیں تھا مدینہ اور اعرابیوں کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہتے، یعنی پیچھے رہ جاتے۔ ولا یرغبوا، اور نہ یہ متوجہ ہوتے، راغب ہونا، متوجہ ہونا، رغبت یہ اردو کا لفظ ہے، عزیز رکھنا ایٹسٹرا، اور نہ یہ متوجہ ہوتے، بانفسہم، اپنے نفسوں کی طرف، عن نفسہ، ان سے بے فکر ہو کر، اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنے نفسوں کی طرف ان سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے فکر ہو کر متوجہ ہوتے۔ مراد کیا ہے کہ اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یا رکھتے۔ ذالک، یہ بانہم، اس لیے کہ لا یصیبہم، نہیں پہنچتی انہیں، یعنی پہنچتی ان کو، ظمأ کہتے ہیں پیاس کو، سخت پیاس جو ہوتی ہے، تشنگی، سخت پیاس۔ ولا نصب، نون صاد باعث کا روٹ ورڈ ہے، اور نصب اور نصب دونوں کے معنی ہوتا ہے تکلیف اور مشقت، جیسے سورۃ الکاف میں بھی ہے نا کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی، یعنی تھک گئے، اتنی زیادہ مشقت، سخت مشقت۔ ولا مخمصہ، اور نہ بھوک، خا میم صاد روٹ ورڈ ہے، یعنی سخت بھوک جو ہوتے، بہت سخت بھوک، سورۃ المائدہ میں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، فی مخمصہ، ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو، یہ بہت زیادہ بھوک جیسے کس کو کہتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطؤون، وہ تو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور کسی چیز کے پامال ہونے کو کہتے ہیں، جیسے کہ سورۃ المزمل میں ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نصبہمی کو سخت پامال کر دیتا ہے۔ اور ویسے تہجد کے ٹائم اٹھنے والوں کا مائنڈ بھی بڑا فاسٹ ہوتا ہے۔ یا تونا، وہ پامال کرتے ہیں،
یا کریں گے یا چلتے ہیں یا چلیں گے. وطئن جس کے معنی ہوتے ہیں روندنا، کسی دشمن ملک میں داخل ہو جانا، چلنا، یہ سارے اس کے معنی ہیں. موتیا کسی جگہ، کوئی قدم. موتیا یعنی پاؤں رکھنا، پامال کرنے کی جگہ، چلنے کی جگہ. وطن اس کا مصدر ہے. یغیظ غین یا ضا، آپ جانتے ہیں غیظ غصے کو کہا جاتا ہے. یغیظ الکفارا جس سے کفار کو غصہ آئے. ولا ینالون اور نہیں لیتے یا حاصل کرتے. نون یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم لوگ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. نیل یاد ہو گیا کہ جس سے یعنی ایسی چیز جسے انسان اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے. کہاں پڑھا تھا؟ سورہ آل عمران میں پڑھا تھا لن تنالوا البر، تم کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے. پھر سورۃ التوبہ 120 میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ ولا ینالون من عدو نیلا، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے. تو یہاں دونوں کے معنی لینے کے ہیں، پکڑنے کے ہیں. ولا ینالون اور نہیں لیتے حاصل کرتے من عدو دشمنوں سے نیلن کوئی چیز یا کامیابی الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے لہم ان کے لیے بھی اس کے بدلے میں کیا عمل صالح، عمل صالح نیک عمل. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو مناسب نہیں تھا کہ وہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے. پھر آگے بتایا پیاس کی، محنت کی، بھوک کی. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے. ولا ینالون من عدو نیلا، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان ساری چیزوں کے عوض ریوارڈ میں ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. یعنی جتنی تکلیفیں ان کو پہنچتی ہیں ان کے عوض ان کو اچھا ریوارڈ یعنی عمل صالح ملتا ہے. ان اللہ لا یضیع، لا یضیع نہیں ضائع کرتا. یضیع کا معنی ہوتا ہے ضائع کرنا، اور لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین، نیکوں کا، یہ جو نیکیاں کرتے ہیں نیکوکاروں کا اجر. بے شک اللہ تعالی نیکیوں کا یا نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقہ، ينفقون آپ پڑھ چکے ہیں کتنی دفعہ، یقیناً یاد ہو چکا ہوگا. وہ خرچ کرتے ہیں، نفقہ انان و نفقہ جو ہوتا ہے کوئی خرچ، صغیرہ چاہے تھوڑا ہو، ولا کبیرہ اور با اور لا نہیں، کبیرہ اور نہ بڑا. ولا یقطعون، قطع جب ہم کس چیز کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو کم ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یہاں کیا ہے وہ طے کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، طے کرتے ہیں. وادین کوئی میدان، وادی جیسے ہوتے ہیں. الا مگر کتب لہم ان کے لیے لکھا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے. کیسا بدلہ؟ احسنا، دیکھیں بہت اچھا، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا بہت ہی اچھا عمل. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، اور وہ مجاہدین نہیں خرچ کرتے تھوڑا اور نہ زیادہ. ولا اور نہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے. نفقہ نانو نفقہ جیسے ہوتا ہے خرچ، صغیرۃ ولا کبیرہ صغیر چھوٹے کو، کبیر بڑے کو کہتے ہیں. ولا یقطعون قطع کرنا، کاٹنا، طے کرنا. ولا یقطعون
اور نہ طے کرتے ہیں وادین کسی وادی کو الا مگر کتب لہم ان کے لیے لکھا جاتا ہے کیا چیز لیجزیہم اللہ تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ صلہ دے ریوارڈ لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دے گا احسن اچھا نہیں بہت اچھا بہترین ما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے. اس کے دو طرح سے آپ ترجمے کر سکتے ہیں لا اور اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی معنی دونوں کے سیم ہوں گے. پہلے لا اور اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ مجاہدین نہیں خرچ کرتے تھوڑا اور نہ زیادہ اور نہ طے کرتے ہیں کسی وادی کو مگر ان کے لیے صلہ لکھ دیا جاتا ہے یا کہہ سکتے ہیں مگر یہ کہ لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ بہترین صلہ دے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے ہیں. اور دوسرے طریقے سے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح جو وہ خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ کے طور پر اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت بہت سونا اجر عطا فرمائے. وما کانا اور یہ نہیں ہو سکتا مؤمنون مومن لیغفروا نکل کھڑے ہوئے کافہ سارے کے سارے تمام سب کے سب. وما کان المؤمنون لیغفروا کافہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومن باہر نکل جائیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہوں. فلولا تو کیوں نہ نفرا نکلے من کل فرقہ قبیلہ منہم ان میں سے طائفہ گروہ کو کہتے ہیں گروپ آف پیپل جو ہوتے ہیں لیتفقہوا تاکہ وہ فقہ کا علم حاصل کریں غور و فکر کریں تاکہ وہ سمجھ پیدا کریں فی الدین دین میں. عالمہ کا جیسے کورس ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وَلِيُنذِرُوا اور ڈرائیں قومہم اپنی قوم کو اذا جب رجعوا وہ سیکھ کے لوٹ کے رجوع کرنا لوٹنا الیہم ان کی طرف کدھر اپنی فیملی کی بات اور اپنی فیملی کی طرف لعلہم یحذرون یحذروا وہ بچے. وما کان المؤمنون لیغفروا کافہ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن نکل کھڑے ہوں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند آدمی. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا کیا کہ ہر جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے. کیوں نکلتے؟ لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں یعنی عالمہ کا جو فقہ کا یہ علم حاصل کرتے تو اس کے بدلے میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا کرتے وہ. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور جب دین کے علم حاصل کریں گے تو پھر اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف لوٹ کر آئیں تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ علم حاصل کر سکیں گے علم حاصل کر لیں گے علم میں سمجھ بوجھ آ جائے گی اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے یا آئیں گے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچ سکتے یا بچتے یا بچیں. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو دیکھو صفت ایمان سے ہی آپ کو رب کریم پکارا ہے. قاتلو جنگ کرو قاتلو لڑو الذین ان لوگوں سے یلونکم جو تمہارے نزدیک ہیں یلونکم تمہارے آس پاس ہے من الکفار کافروں سے. ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں وجدہ یجدوا چاہیے کہ وہ پائیں یا معلوم کریں فیکم تمہارے اندر غلظہ سختی. اے ایمان والو جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے آس پاس ہیں اور چاہیے کہ تم میں وہ سختی پائیں. وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ مع المتقین کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. پہلے تو 120 آیت اس میں بڑی اہم بات لکھی گئی
کہ جتنے رسول اللہ کے دور اقدس کے لوگ تھے، مہاجرین، انصار، اعرابی جو ارد گرد رہتے تھے، سب کو یہ کہا گیا کہ محبوب کریم جہاد کے لیے تشریف لے جائیں اور یہ گھر بیٹھے رہیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ وہ تو جہاد کریں اور یہاں وہ کھائیں پیئیں نہیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ ان کی جان جو ہے وہ اپنے محبوب سے زیادہ وہ عزیز رکھیں۔ کیا شان ہے! تو کیا حکم ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے، کتنی تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑیں اور سختی کے موقع پر اپنی جانیں آپ پر فدا کریں۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس، تکلیف، بھوک، جو کچھ بھی ہو گئی، ظاہر مصائب اور پریشانیاں تو آتی ہیں نا، زخم اور سب کچھ، اس کے بدلے میں اللہ تعالی ریوارڈ دے گا، کیسا بہت بہترین۔ اور یہی حکم یاد رکھیں، یہ تو جہاد کے بارے میں ہے نا، کہ جب بھی جیسے ملک کا حکمران ہو، اچھا انسان ہو، جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو کیا چاہیے کہ دوسرے لوگ گھر نہ بیٹھے رہیں، فرض ہے ان پہ کہ وہ جہاد کی دعوت کو قبول بھی کریں اور تنہا نہ چھوڑیں اپنے لیڈر کو جو حق پہ ہو، جو قرآن و سنت جانتا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا اہل ایمان کے لیے ہرگز زیبا نہیں کہ وہ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا رسول سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا رہے، موسم کی ناسازیوں کا مقابلہ کرتا رہے، جہاد کی طرف پیش قدمی کرتا چلا جا رہا ہو۔ تو یہ حکم یاد رکھیں، قیامت تک کے لیے محبوب کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے یہ ہم لوگوں کو بھی کوشش کرنی ہوگی، اور جو بھی مصائب آتے ہیں اس کے بدلے میں ریوارڈ بھی اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تو کچھ بھی ضائع نہیں کرتا۔ اب یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی سنتے ہیں، پھر ایمان کو تازہ کرتے ہیں، جہاد کی طرف توجہ بھی دینا ہوگی۔ رسول اللہ کا فرمان کہ اللہ عز و جل اپنے راہ میں نکلنے والوں کو ضمانت دیتا ہے کہ جس بندے کو صرف میری راہ میں جذبہ جہاد، ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا تو اب وہ میری کفالت میں ہے، میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے ثواب اور غنیمت عطا فرمانے کے بعد اسے واپس اس کے گھر تک پہنچاؤں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے طیبہ ہے کہ تو شہید ہو کے سیدھا جنت میں، نہیں تو مال غنیمت اور غازی کی صورت میں۔ مومن تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہے نا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، رسول اللہ کا فرمان کہ راہ خدا میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخموں سے سرخ خون بہہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسے ہوگی۔ پھر حضرت ابو دردہ، رسول اللہ کا فرمان، بڑے میٹھے میٹھے بول دل سارے کے سارے سنا دوں کہ ایک زخم لگے گا، اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گی جو قیامت تک اس کے لیے نور ہوگا، اس کا رنگ زعفران کی طرح اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی، اسے اس مہر کی وجہ سے اولین اور آخرین پہچان لیں گے اور کہیں گے فلاں پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بہوالا مسند امام احمد۔ حضرت عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب کا فرمان، جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نہیں، پاؤں دیکھیں مٹی لگی ہے، اب ان پہ کیا ہے، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ترمذی میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ گرد جو پڑتی ہے پھر جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ تو ابھی بھی آپ کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، ایک تو ہوتے میدان جنگ میں جانا، لیکن عورتیں اگر بچوں کی بہترین تربیت کریں، قرآن و سنت کے مطابق کریں، پھر جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی خدمت کریں، یا پھر جو دین کا کام کر رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی بہت بڑا کام کریں، وہ جہاد کریں، لیکن علم وہ جو صحیح سیکھ کے آگے پھیلایا جائے۔ کیونکہ ابھی یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ پہلے تو ناظرہ پڑھانے والے ہوتے تھے، تو اب تو تفسیر جس کو اردو آتی وہ پڑھا رہی ہوتی ہے، حالانکہ بڑا اہم کام ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل جسٹ اردو پڑھ کے کوئی نہیں بن جاتا، نہ ہی ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن دین کا بڑا عالم یہ ہے کہ ابھی ایسے بھی ہو رہے، تو ہمیں چاہیے کہ صحیح علماء اور عالمات تیار کریں تاکہ دین کا کام آسان طریقے سے ہو سکے۔ اور یاد رکھیں یہ اس جہاد کی نسبت یہ جہاد بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اپنے نفس کے خلاف، یعنی جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں ہمارے نفس، ان کو برائیوں سے بچانے، یہ بھی بہت بڑا جہاد، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ پھر جس کے پاس جتنا ہو
اتنی وہ کوشش کرے کہ مثلا کسی کے پاس کھجور ہے زیادہ ہے، جیسے حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک میں خرچ کیا اور اپنے آنے جانے کے جو سفر تھے اور جو وادی طے کرتے ان پر بھی، یعنی خود بھی اور دوسروں کو جو دین کا کام کر رہے تھے، جب بہت زیادہ خرچ کیا تو محبوب نے کیا فرمایا کہ اب کوئی چیز بھی عثمان کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ حضرت خریب بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت محبوب کا فرمان ہے، جو اللہ عز و جل کی راہ میں خود کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گناہ لکھا جاتا ہے بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ کا فرمان کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذمہ داری ہیں، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے وہ اللہ کے تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ اس سے موت آ جائے تو جنت میں جائے گا یا اجر و غنیمت لے کر، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا، وہی واپس لے کے گھر آئے گا۔ وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے بحوالہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مثال اس کی سی ہے جو دن کا روزہ دار اور رات کو آیات الہی کی تلاوت کرنے والا ہو، نہ روزے سے تھکے نہ نماز سے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل کی راہ کا مجاہد لوٹائے بحوالہ مسلم شریف۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری ہیں میرے پاس احادیث طیبہ، اور وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو اور قرآن کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے۔ ابھی جیسے ہمارا واٹس ایپ، یوٹیوب، یہ سارے مجاہدین ہیں، مجاہدات ہیں جو فارورڈ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ادارہ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس دفعہ کسی نے کیا، وہ ہماری بچیاں ہیں اسی گروپ کی، دیکھیں پورے اتنے زیادہ لوگوں میں سن کو اللہ نے توفیق دی، یہ توفیقات بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بھی بہت بڑے جہاد میں بڑا قدم اٹھایا، تو جب تک بچے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے جہالت کے خلاف، جب تک جہاد ہوتا رہے گا تو یا آگے جتنا چلتا جائے گا تو سب کو، یعنی نئے جو کرنے والے ان کی نیکیوں میں کمی ہوگی، بلکہ جس نے ابتدا کی ہے یا جنہوں نے دی ہے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ پھر ایک اور چیز کی طرف، کیونکہ اس آیت کے اندر اور اگلی آیات کے اندر بھی دین کی سمجھ بوجھ کا خاص طور پر ذکر آیا ہے، چند باتیں سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلے سے جماعتیں رسول اللہ کے پاس آتے اور محبوب سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقاہت حاصل کرتے اور اپنے لیے اور اپنے قوم کے لیے احکامات پوچھتے، پھر محبوب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبرداری کا حکم دیتے، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم دیتے، پھر انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجتے تھے۔ جب وہ اپنی قوم کی طرف جاتے اعلان کرتے جو اسلام لائے وہ ہم میں سے، اور لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈرایا کرتے تھے۔ اور محبوب کریم کا معجزہ عظیمہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے کسی بندے سے نہیں پڑھا، لیکن وہ سب سے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑے عالم اور قوم کے ہادی اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں پہ جو دیکھیں دین حاصل کر لیں وہ بھی خوش نصیب ہیں، کیونکہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یعنی میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ جو چیزیں بندے پر فرض اور واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع اور حرام ہیں اور اسے درپیش ہیں، اور ان کا سیکھنا فرض عین ہے، یاد رکھیں، اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ کا فرمان کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا خالی عورتیں، یہ نہیں کہا خالی مرد، نہیں، فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے بحوالہ ابن ماجہ۔ پھر علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو جتنی ہو سکے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے، اور ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے۔ کیا ایک مسئلے سیکھنے کے دوران آپ 1000 پڑھ سکتے ہیں؟ رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ پھر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ جو شخص علم کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ اور بھی میں نے آپ کو بہت ساری احادیث بتائی تھی، مفہوم بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ جنہوں نے جنتیوں کو دیکھنا ہو وہ علم دین حاصل کرنے والوں کو دیکھے۔ تو جب علم دین کے لیے بندہ نکلتا ہے تو چیونٹیاں، چرند پرند ہر ایک دعا کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کو تو کہنا پڑتا ہے نا بابا جی یا ماں باپ کو یا کسی اور کو جب جاتے ہیں حج عمرے پہ، خیر ماں باپ تو ویسے ہی یاد رکھتے ہیں، اساتذہ کرام بھی یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن یہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ چرند تو پرند ہر ایک دعا کرتے ہیں، تو جو سکھاتا ہوگا اس کا کیا شان ہے، خود بتائیے۔ محبوب کریم کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتے ہیں۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایک فقیہ، ایک فقہ جاننے والا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ اب عام لوگوں سے نہیں کہا، فرمایا کہ جو 1000 عبادت گزار ہیں ان سے زیادہ ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہے۔ 1000 عابدوں سے زیادہ ایک فقیہ، تو خود سوچیے کتنا فائدہ ہے۔ تو خود بھی کوشش کیجیے دین کی طرف آنے کی اور دوسروں کو بھی دین کی طرف لانے کی آپ ضرور کوشش کریں۔ تو کیا میں یہ توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ پھر یہ جہاد کا بار بار حکم ہو رہا ہے تو یاد رکھیے جہاد کے کچھ اصول بھی ہیں، ٹھیک ہے، جہاد کے کچھ اصول بھی ہیں جو ہمارے ہاں بھی شروع ہو گیا کہ اس فرقے کو مار مٹا دے، راہ لگا دو، نہیں، نہ عورتوں، نہ بچوں، نہ بوڑھوں، نہ بزرگوں، نہ پادریوں، ان کو نہیں دوران جہاد بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی کہ ان کے جو عبادت گاہیں ان کی طرف بھی آپ نے نقصان والے ہاتھ نہیں بڑھانے۔ اب مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان، اب دیکھیں کون پھر شہید ہوا، کون پھر مجاہد ہوا، آپ بتائیں۔ تو تعلیمات یاد رکھیے ایسے اداروں میں دلوائی جائیں جو صحیح العقیدہ ہوں، جو مسلمانوں کی عزت کرنا بھی سکھائیں، کیونکہ کعبے کو دیکھ کے محبوب نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ عزت تو میرے امتیوں کی ہے۔ تو ایسے اداروں کے اندر تعلیم دلوائی جائے جو ہاتھوں کے اندر کتاب اور دلوں کے اندر محبت کی روشنی شمع جلا دے، نہ کہ دلوں کے اندر نفرت اور دوسروں کے لیے انتقام کا جذبہ پیدا کرے۔ تو پھر میں دعا کروں کہ ان لوگوں کے لیے، ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جو دین ہمارے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، جو پھیلا رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جو پیسے کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے کوئی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو کریم رب سے دعا مولا کریمہ سب کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، انہیں ان کے بچوں کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔